السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سب کو میں اپنے چینل سید وائس پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک اپاہج معذور لڑکی کی دکھ بھری داستان آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جس کا دل دکھایا برے طریقے سے ایک مغرور لڑکے نے، اور آپ سب کو اسی لڑکے کی زبانی یہ داستان سنا رہی ہوں کیونکہ برا انجام ہوا اسی کا۔ کیا سزا پائی اس لڑکے نے، دنیا میں ہی عبرت ناک سزا اس کو مل گئی کسی کے دل کو دکھانے کی۔ یہ کہانی سننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ گزارش کرتی ہوں اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا، اور یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سید وائس کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کیا کریں، جس سے آپ کے پاس ہماری ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس پہنچتی رہیں گی۔ کیا قدرت کی طرف سے انسان کو سزا مل جاتی ہے دنیا میں ہی؟ بالکل ملتی ہے۔ میں وہ انسان ہوں جس نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو اجاڑ دیا، برباد کر دیا، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں میں۔ آج اپنے وجود سے، اپنے کردار سے مجھے نفرت ہے، گھن آتی ہے مجھے خود کو انسان کہتے ہوئے۔ دل دکھایا ایک نیک لڑکی کا میں نے۔ میرا نام حسیب ہے، شہر کے امیر ترین رئیس انسان کا میں بیٹا رہا، اکلوتی اولاد تھا، دولت کی کوئی کمی ہی نہیں تھی، اور جب دولت کی ریل پیل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبصورتی بھی عطا کی ہو تو انسان کا غرور اس کے سر چڑھ کر بولتا ہے، اور جب خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ پڑھائی میں اچھے ہوں تو پھر وہ انسان، اس کے قدم تو زمین پر جمتے ہی نہیں ہیں، ہر انسان اس کو چھوٹا اور حقیر نظر آتا ہے۔ یہی کچھ حال میرا بھی تھا۔ اپنی یونیورسٹی کے ٹاپرز میں میرا شمار ہوتا تھا، اور ان ٹاپرز میں فرسٹ پوزیشن میں ہی لے کر آتا تھا۔ مجھ سے آگے آج تک کوئی نکل نہیں سکا تھا، لیکن قدرت کی جانب سے پہلا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں نے رزلٹ بورڈ پر اپنا نام دوسرے نمبر پر دیکھا۔ کون ہے جس نے مجھے ہرا دیا؟ آج تک مجھے کوئی شکست نہیں دے سکا تھا۔ ہار مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، غصے سے میں پاگل ہو گیا۔ اپنے دوست سے کہنے لگا جو کہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، یار کون آ گیا ہے اس یونیورسٹی میں جس نے مجھے دوسرے نمبر پر آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ نام تو پڑھو اس کا۔ نام پڑھا تو کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی کو تو میں نے آج تک اس لسٹ میں دیکھا ہی نہیں ہے، لگتا ہے کوئی نئی ہے۔ تبھی مجھ سے آگے نکلنے کی جرت کی ہے اس نے، ورنہ حسیب کو آج تک کوئی نیچے نہیں کر سکا ہے۔ دوسرے نمبر پر آنا بھی میرے لیے ہار کے برابر ہی تھا۔ اپنی شکست کو میں قبول نہیں کر پا رہا تھا، مجھے بدلہ لینا تھا اس لڑکی سے، مجھے اس سے ملنا تھا۔ اپنے دوست سے کہا پتہ لگاؤ۔ وہ گیا کوریڈور میں لوگوں سے پوچھتا ہوا، جب پہنچا اس لڑکی تک تو کیا دیکھتا ہے، سانولے سے رنگ کی وہ لڑکی، کوئی شکل صورت اس کی اچھی نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کمی اس کے اندر، وہ اپاہج تھی، معذور تھی وہ لڑکی۔ جب اس نے مجھے بلایا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے ٹاپر کی لسٹ میں، تو میں اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کے سامنے اس وقت نہیں تھا، چھپ کر دیکھ رہا تھا اس کو میں، اور اپنے دوست سے مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا اس کی شکل تو دیکھو، نہ شکل نہ صورت، اور چلی ہے مجھ سے آگے بڑھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اتنی بڑی کمی، اتنا بڑا نقص، ایک ٹانگ ہی نہیں ہے۔ معذور لڑکی حسیب کو ہرانے چلی ہے، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ ارے یار کیا ہو رہا ہے تم کو، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ اگر وہ تم سے آگے نکل گئی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ ایسے کسی کو نہیں کہتے ہیں، اور کسی کا مذاق ایسے نہیں اڑاتے ہیں۔ تم مجھے زیادہ لیکچر مت دو، تم میرے دوست ہو یا اس کے دوست ہو؟ دوست تو میں تمہارا ہوں، لیکن تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، کسی کے عیب کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے آگے۔ تم اگر میری دوستی میں ہو تو وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے۔ نہیں حسیب، میں وہ نہیں کر سکتا ہوں جو تم چاہتے ہو، کیونکہ میں کسی کی بد دعا نہیں لے سکتا ہوں۔ تو پھر آج سے میری تمہاری دوستی ختم۔ کیا کہہ رہے ہو تم یہ بات؟ ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے دوست کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، وہ ہار گیا ہے، وہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، وہ لوزر ہو گیا ہے، اور تم چل رہے ہو اس لڑکی کی طرف، اس کی سائڈ لے رہے ہو، اس کا دفاع کر رہے ہو۔ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، بس تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ سنبھل جاؤ، اتنا غرور بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ مظہر۔ اور میرا دوست وہاں سے چلا گیا۔ میرے ذہن میں شیطانی چال چل رہی تھی،
میرے ذہن میں سازش چل رہی تھی، اس لڑکی کو، اس اپاہج معذور لڑکی کو زمین پر مجھے گرانا ہے۔ ایک ٹانگ تو ویسی ہی نہیں ہے، بہت جلدی گر جائے گی۔ یہ لڑکیاں دولت کی بھوکی ہیں، یہ لڑکیاں ہینڈسم لڑکوں کے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ میں تو ہوں ہی ہینڈسم خوبرو نوجوان، ابھی اس سے دوستی کرتا ہوں اور اس کو اپنے قدموں میں نہ گرا دیا تو میرا نام بھی حسیب نہیں۔ ارادہ ناپاک تھا، دل توڑنا تھا ایک لڑکی کا، نیت صاف نہیں تھی۔ اس کے پاس آیا، کہا کہ بہت بہت مبارک ہو، فرسٹ پوزیشن آئی ہے آپ کی۔ آپ جانتی ہیں کہ آج تک مجھ سے آگے کوئی نہیں جا سکا ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام ثانیہ ہے۔ اوہ، بہت اچھا نام ہے۔ آپ جانتی ہیں میرا نام حسیب ہے۔ جی ہاں، نام میں نے آپ کا پڑھا ہے اور کافی تعریفیں سنی ہیں آپ کی، لوگ آپ کی بہت تعریفیں کر رہے تھے اور مجھ سے تمام لڑکیاں یہی کہہ رہی تھی کہ حسیب سے آگے آج تک کوئی نکلا نہیں ہے۔ ثانیہ، تم نے تو کمال کر دیا ہے۔ ہاں بالکل، میں بھی آپ کی یہی تعریف کرنے آیا تھا کہ حسیب کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا ہے، کوئی جیت نہیں سکا ہے مجھ سے، پر یہ تو آپ کا کمال ہے کہ آپ مجھ سے آگے نکل گئی۔ اب تو دوستی بنتی ہی ہے، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ اتنے پیار، اتنے اخلاق سے میں نے اس سے کہا تو وہ بھی انسپائر ہو گئی میرے اخلاق سے اور یوں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ ایسا خوبصورت میں انداز بیاں رکھتا، اس کے ساتھ اس کی تعریفیں کرتا، اس کے بالوں کی تعریفیں کرتا، اس کے حسن کی جھوٹی تعریفیں کرتا اور اس کی دل جوئی کرتا کہ اگر تم معذور ہو تو کیا ہوا، انسان کے اندر تو کوئی عیب اگر موجود ہے تو یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے، اور تم تو اتنی اچھی ہو پڑھائی میں، تمہارا یہ نقص تو چھپ گیا ہے تمہاری پڑھائی کے آگے۔ جھوٹ بولتا رہا اس سے میں، میری باتوں میں آ کر تو کتنی لڑکیاں مجھ پر مر مٹی۔ یہ سیدھی سادی سی سانولے رنگ کی اپاہج لڑکی، یہ تو میرے جال میں اس کو پھنسنا ہی تھا۔ میں اس کو اپنی باتوں میں پھنساتا گیا، وہ میرے قریب آتی گئی آتی گئی آتی گئی اور یوں ایک دن اس کو میں اپنے اتنے قریب لے آیا کہ وہ سمجھ بیٹھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی محبت مجھ سے اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے آگے کسی کو نہیں دیکھ سکتا ہوں تو وہ خود کو سیکنڈ نمبر پر لے آئی۔ میری وجہ سے اس نے قربانی دی، جبکہ وہ فرسٹ پوزیشن پر آ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے آخرکار مجھے فرسٹ پوزیشن پر دوبارہ پہنچا دیا میری محبت میں۔ پر میں تو اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اپنے کھیل کا انجام میں نے اس دن کیا جب ایک دن میں ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی تعریفی قصیدے پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تم اتنی اچھی لڑکی ہو، مجھے آج تک تم جیسی لڑکی کہیں ملی ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا، ثانیہ، ہماری دوستی کو 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ہم اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اب میں سمجھتا ہوں تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ تم میری زندگی میں آنے والی وہ واحد لڑکی ہو جس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ تم نے میرے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے تو تم نے مجھ سے آگے نکل جانے والی عادت کو بھی ختم کیا ہے، یعنی مجھے اپنے سے آگے نکلنے دیا ہے۔ اس پر تو میں تمہیں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ ایک لڑکی نے میرے لیے اپنی پڑھائی کی اتنی قربانی دی۔ ارے حسیب، وہ تو میری محبت ہے، اگر تم مجھ سے آگے نکلتے ہو تو کیا ہوا، ایک ہی بات ہے، تم جاؤ آگے یا میں جاؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو کیا ثانیہ، تم میرے ساتھ آگے زندگی گزارنا چاہو گی؟ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں بالکل، اب تو تمہارے بنا میں تصور کر ہی نہیں سکتا زندگی کو گزارنے کا، اور سچ کہوں تم سے زیادہ پرفیکٹ لڑکی مجھے آج تک نہیں ملی ہے، تو میں تو اب تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، چلو ہم کل ہی شادی کر لیتے ہیں۔ ارے حسیب، اپنے والدین کو تو بتاؤ اس بارے میں۔ نہیں ثانیہ، میں نے ان سے بات کی ہے، وہ نہیں مانیں گے، میرے باپ کی سوچ بہت اونچی ہے، وہ نہیں مانیں گے، اس لیے میں نے سوچا ہے میں تم سے خاموشی سے نکاح کر لوں، پر مجھے اپنے گھر والوں کو تو بتانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر والوں سے بات کر لو۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی، اس کے ماں باپ راضی ہو گئے کیونکہ اتنا امیر لڑکا ان کا داماد بننے والا تھا، وہ غریب لوگ کیوں اس رشتے کو ٹھکراتے۔ میں نے ثانیہ کو بتا دیا تھا کہ پیسوں کی کمی کوئی ہے نہیں میرے پاس، الگ میرا فلیٹ ہے، اس فلیٹ میں تمہیں لے کر میں رہوں گا، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے والد صاحب کو بھی میں منا ہی لوں گا۔ یہ سن کر ثانیہ بہت خوش ہوئی، اس نے کہا، ہاں میں ضرور اپنے ساس سسر کو منا لوں گی، ان کی اتنی خدمت کروں گی کہ ان کی اچھی والی بیٹی بن جاؤ گی۔ اور میں دل میں سوچنے لگا، تیری ٹانگ تو ہے ہی نہیں،
تو اپاہج ہے، معذور ہے، کیا خدمت کرے گی، بلکہ تیری خدمت تو دوسرے لوگ کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے کہا کل میں تم سے ملتا ہوں، اور اس کے گھر گیا، اس کے والدین سے ملا، وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے شادی طے کر لی، اور جب دوسرے دن نکاح کا وقت تھا میں پہنچا ہی نہیں، بلکہ پہنچا میرا خط ان کے گھر، اور اس میں لکھا ہوا تھا آپ کیا سمجھ رہے تھے، آپ کی لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ ثانیہ، یہ خط لکھ کر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں تم سے بدلہ لے رہا تھا، تمہیں بدنام کرنا چاہتا تھا تاکہ دنیا والے دیکھ سکیں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ٹوٹتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ تم جیسی اپاہج معذور لڑکی وہ میرے دل میں تو بس کبھی سکتی ہی نہیں تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت ہے، اس دن سے نفرت ہے جب پہلے نمبر پر تمہارا نام میں نے دیکھا تھا، اور یہ چال میں نے اسی لیے چلی کہ تمہیں میں نیچا دکھا سکوں، گرا سکوں۔ نکاح کے جوڑے میں تم جب دلہن بن کے بیٹھی ہوگی اور اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہوگی، کیا ہوگا وہ منظر جب دلہا نہیں آئے گا، اس کا خط آئے گا جو تم پر پہاڑ بن کر ٹوٹے گا کہ وہ تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ تمہیں نیچے جھکانا چاہتا تھا، وہ تمہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ تم جیسی اپاہج معذور لڑکی جس کے غریب والدین نے مجھ سے پوچھا تک نہیں میں کون ہوں، صرف یہ دیکھ لیا کہ میں امیر باپ کا بیٹا ہوں اور تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور اتنی جلدی اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے نکالنے کی ان کو پڑی ہوئی تھی۔ کیسے ماں باپ ہیں تمہارے، اور تم کیسی لڑکی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی ہیں میرے آگے پیچھے، میں انہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا ہوں۔ بہت اونچی سوچ ہے میری، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسی معمولی لڑکی سے شادی کروں گا، کیسے تم میری باتوں میں آ گئی۔ میں حیرت میں ڈوبا ہوا ہوں، اتنی سمجھدار تم لڑکی۔ خیر، اب میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خط میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، میرا وقت ضائع ہوتا۔ اب اس خط کو تم اپنے پاس سنبھال کر رکھنا اور میری طرف سے اس رشتے کے لیے انکار سمجھو۔ کیا بیتی اس لڑکی پر اور اس کے گھر والوں پر مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اس دن کے بعد سے ثانیہ نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی ہمارا فائنل سیمسٹر چل رہا تھا، اس کے بعد تو ہمیں وہاں سے نکل جانا ہی تھا، پر میں نے سنا کہ ثانیہ نے وہ پیپر بھی نہیں دیے۔ کہاں گئی، کیسی ہے وہ مجھے اندازہ نہیں ہے، پر میں تو اپنی موج میں لگا ہوا تھا۔ میں نے فائنل سیمسٹرز بھی دیے، فرسٹ پوزیشن بھی میری آئی، اور ٹاپرز میں تو میرا شمار تھا ہی۔ گولڈ میڈلسٹ جب میں بن گیا تو میں جب اپنی یونیورسٹی سے نکلا بہت خوش تھا، بہت خوشی سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ اپنی باپ کی دولت پر غرور کرنے والا میں شخص، میں نے یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے شادی بھی کی اس کے بعد۔ جی ہاں، ایک لڑکی مجھے بہت پسند تھی، اس سے شادی کی، اور جب میرے 2 بچے پیدا ہوئے تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میرے غرور کو خاک کیسے بنا دیا قدرت نے، نشہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ میرے دونوں بچے اپاہج پیدا ہوئے۔ میں سمجھ رہا تھا سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں میں، نہیں، میں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ ایک اپاہج لڑکی کو اس کی اپاہج ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا اس کا انجام دیا، کیا سزا ملی کہ میرے اپنے بچے اپاہج پیدا ہوئے، معذور تھے، پیدائشی معذور۔ میں ان کا علاج کروا کر تھک گیا، پر کوئی ان کا علاج نہیں کر سکا۔ آج وہ بستر پر ہیں، اور صرف یہی نہیں ہوا ہے، میں بہت غرور کر رہا تھا اپنے باپ کی جائیداد پر، دولت پر۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو مجھے تو سنبھالنا نہیں آیا کاروبار، صرف پڑھائی میں اچھا تھا، کاروبار چلانا نہیں آتا تھا، سب کچھ تباہ کر دیا میں نے۔ آج میں کوڑی کوڑی کا، پائی پائی کا محتاج ہو چکا ہوں۔ میری بیوی اکثر مجھ سے سوال کرتی ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ آج ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں، کیا میں نے کوئی گناہ کیا یا آپ سے کوئی گناہ ہوا؟ اور میں صرف اس کو بے چارگی سے دیکھتا ہوں کہ میں نے کیا ہے، جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے، ایک اپاہج معذور لڑکی کی بد دعا لی ہے۔ آج اگر وہ کہیں سے مجھے مل جائے، اس کے پیر پکڑ کر میں معافی مانگوں، مجھے معاف کر دو، ایک بار مجھے معاف کر دو، کہاں ہو تم، جہاں کہیں بھی ہو مجھے معاف کر دو ثانیہ۔ یہ زندگی کا عذاب میں اب جھیل نہیں سکتا ہوں۔ میرے بچے میرے لیے امتحان بن گئے ہیں، ہاں
میری بچیوں کو اب سارے لوگ معذور کہیں گے، جس طرح میں نے تمہارا مذاق اڑایا تھا میری بچیوں کا بھی اب مذاق اڑایا جائے گا۔ السلام علیکم محترم